شیخ عثمان صاحب ہیں سیالکوٹ سے کہ جی جلسے جلوسوں کا ایک موسم ہوتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان پھر پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سڑکوں پہ آ گئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نواز، شہباز، مریم، حمزہ پہ مقدمات کی بھرمار، لیکن مولانا کیوں آزاد اور بلا خوف و قتل پھرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی لوٹ مار نہیں کی؟ قصے کہانیاں ہی ہیں۔ باقی اگر مقدمہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان سینٹ ہوں گے، سنت ہوں گے، سادھو ہوں گے، صوفیہ میں ان کا شمار ہوتا ہوگا، یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ میرے نالج میں نہیں ہے۔ یہ سنا تھا ایک زمانے میں اس طرح کا کوئی رولا شولا، اس کے بعد پھر مجھے نہیں پتا اس کا کیا بنا، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ کیا آپ اسے پی ٹی آئی حکومت کی ایک شاندار کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اب تک غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں ٹھیکے ملتے رہے ہیں، حتیٰ کہ شہباز شریف کے دور میں بھی لاہور کا کوڑا اکٹھا کرنے کا ٹھیکہ بھی ایک غیر ملکی کمپنی کو بلکہ 2 غیر ملکی کمپنیوں کو ملا تھا۔ عمران عباس صاحب بڑی ٹھیک جگہ پہ ہاتھ رکھا آپ نے۔ اس زمانے میں نے پے در پے کچھ کالم لکھے تھے جس میں سوائے لعنت کے کچھ نہیں بھیجا تھا۔ کوئی تم اور ہم صرف گند ڈالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور تم پہ کوئی اپلائی نہیں کرتا۔ کیا صفائی نصف ایمان ہے؟ دوسرا، ہمارے بزرگوں کا ایک محاورہ تھا، میں نے بچپن سے سنا کہ کتا بھی بیٹھنے سے پہلے دم ہلا لیتا ہے، جگہ صاف کر لیتا ہے۔ سو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ایک وجہ ہوتی ہے کمیشنز ہوتے ہیں، کک بیکس ہوتے ہیں، اور داستانیں ہیں بڑی بڑی۔ اب یہ اس طرح کا سوال جواب جو ہم لوگ آپس میں کرتے ہیں، میں تو اس کو اپنا فیملی سمجھتا ہوں کہ جو ہم گپ شپ لگاتے ہیں، یہ اس میں کون سا سوال ہوتا ہے، کون سا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی قابل تحسین بات ہے۔ ہم تو اتنے گئے گزرے، اتنے گھٹیا سوچ کے مالک لوگ ہیں کہ گند ڈالنے کے لیے ہم ہیں۔ صفائی کرے گی کوئی ترک کمپنی یا چینی کمپنی، وجہ غرق ہو جاؤ اسی گندگی، اسی غلاظت میں ڈوب کے مر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ٹھیکے دو۔ اور پھر جو وارداتیں ہوئی ہیں، یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ایک کمپنی ہے، خدا کی پناہ یقین ہی نہیں آتا، اربوں خربوں تو یوں لگتا ہے جیسے ریزگاری ہو۔ بہرحال یہ اس پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بھی شاباش ملنی چاہیے، اور ہمارا جو نوجوان وزیر ہے حماد اظہر، اس سے بھی میں اس سے کم ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ وہ ایک بہت ہی پیارے انسان، بہت ہی جینٹل بندے کا، کیا خوبصورت ہیومن بینگ، بحیثیت انسان کم لوگ زندگی میں۔ حماد اظہر کے جو والد ہیں میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں، میاں اظہر، تو میں نے ان کا نام ایک زمانے میں رکھا ہوا تھا بچوں کا گورنر۔ He was the one who opened Governor House, doors of Governor House for the school going kids. ہماری ایک بچی ہیں، بیٹی ہیں، بسمہ ندیم ان کا نام ہے، پنجاب یونیورسٹی میں۔ تو چند روز پہلے انہوں نے پوچھا تھا بیلی پور میڈیا ہاؤس کے بارے میں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ بیٹا کچھ اسپیسیفک سوال بھیجیں، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو انہوں نے بھجوائے ہیں چند سوال۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ جی بیلی پور میڈیا ہاؤس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، اب یہ اگر آپ دیکھو گے تو ویسے آپ کو سب پتہ لگ جائے گا۔ فیوچر کہتے ہیں، مجھے تو کوئی عقل سمجھ نہیں، میرے بچے پڑھتے ہیں، میرے دوست احباب نے مجھے سمجھایا، مجھے تو کوئی اتنا علم نہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، کہ تو ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، تو آپ لوگ اگر دیکھو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہم کیا کرتے ہیں، مقصد بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اچھا، میں آگے چل کے فردر اس کو بیان بھی کر دوں گا۔ دوسرا سوال بسمہ نے پوچھا ہے کہ بیلی پور میڈیا ہاؤس کب شروع ہوا تھا؟ تو بیٹا یہ 2019 کے وسط میں شروع ہوا تھا۔
اگلا سوال یہ ہے کہ جی بیلی پور میڈیا ہاؤس کون چلا رہا ہے؟ تو ہمارا آفس ہے بیٹا گلبرگ مین بلوارڈ پہ صدیق ٹریڈ سینٹر، لیکن میں نے آج تک آفس وزٹ نہیں کیا، ناٹ ایون ونس. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے فلور پہ ہمارا آفس ہے. مجھے تو جو آفس سے ملتا ہے میں اس کے مطابق جو وہ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں. کون چلا رہا ہے والی بات ہے تو میرے وہ چھوٹے بھائی بھی ہیں، میرے پارٹنر بھی ہیں، میرے ایک مرحوم دوست کے بیٹے بھی ہیں، وہ رانا عمر دراز پارلیمنٹیرین تھے، ایک میرے دوست تھے. یہ جو ہیں جاوید عمر، یہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں، تھوڑے سے ووٹوں سے ہار گئے تھے، عہدے دار بھی ہیں. سو ہی از دا ون ہو از رننگ اٹ. باقی ٹیم ہے ایک تو 15-20 بندوں پہ مشتمل میرا خیال ہے، مجھے نہیں اس کا پتہ. سو جاوید عمر چلا رہے ہیں اور میں ریسنٹلی میں اسٹیپ ڈاؤن کر گیا ہوں. میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز اپنے نام پہ مجھے کوفت ہوتی ہے اور کوئی وجہ نہیں اس کی. میں نے آئی واز اونلی 30 جب میں نے اپنا زندگی میں پہلا گھر بنایا، وہ بھی میں نے اپنے نام پہ نہیں. مجھے کو اپنے نام پہ چیزیں لیتے ہوئے مجھے عجیب سا لگتا ہے. تو میں اپنے بچوں کے نام اس کے شیئرز ٹرانسفر کر چکا ہوں. خود میں نے ایک سمبل کے طور پہ 5% شیئرز میں نے اپنے پاس رکھے ہیں. باقی اپنے تینوں بچوں، میری بیٹی محمدہ وہ بیکن ہاؤس ہے میس کمیونیکیشن وغیرہ، اس نے ماشاءاللہ کر لیا ہے. اور امریکہ سے بھی اس نے کوئی شارٹ کورسز کیے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں فلم میکنگ پہ یا براڈ کاسٹنگ وغیرہ پہ اس طرح کا. اس سے چھوٹا بیٹا میرا وہ حاتم اس کا نام ہے، اور اس سے چھوٹے کا نام ہاشم ہے. تو شیئرز میں نے ان کے نام ٹرانسفر کر دیے. میں تو صرف ایمی کمپنی کی خدمت کے لیے یہاں اسی کمرے میں بیٹھ کے آفس بھی میں کبھی نہیں گیا. اچھا، اس ادارے کا مشن کیا ہے؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے بسمہ. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ میرے نزدیک بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے میں، جہاں بہت سارے توہمات ہیں، بہت غلیظ گندا پروپیگنڈا ہے، جہاں لوگوں کا جذباتی استحصال کیا جاتا ہے، جہاں مذہب فروشی ہوتی ہے، جہاں بے تکی وطن فروشی ہوتی ہے، تو اس میں شعور کو بیدار کرنا، اویئرنیس کو بڑھانا اور دلیل کو، منطق کو، ریزن کو، لاجک کو پروموٹ کرنا، میرا خیال ہے یہ بہت. اور پھر دیگر کو تھوڑا مثلا ایک پروگرام میں نے شروع کروایا ہے جو ابن صحرا کرتے ہیں، وہ قبر کہانی. اس پہ پاکستان کے سپر سٹارز جو ہیں ماضی کے، جن کے آج لوگ نام بھی بھول چکے ہیں، ان کی قبروں کا حال ہے. گورکن سے پوچھتے ہیں یہاں کتنے لوگ آتے ہیں. وحید مراد اپنے وقت کا کتنا بڑا سٹار تھا. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو اس لیے تاکہ لوگوں کے اندر زندگی کی بے ثباتی کا شعور پیدا ہو. مقصد اس میں یہ. تو آپ نے کہا ہے کہ اس ادارے سے آپ کو آج تک کیا فائدہ پہنچا ہے؟ فائدہ تو کیا ہے، اچیومنٹس کیا ہیں؟ کچھ نہیں. اچیومنٹ یہ ہے الحمدللہ کہ میرے لیے تو یہ فیملی ہے میری. یہ اس اعتبار سے طاقت کہ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ میرے جیسے بور آدمی کو سنتے ہیں تو اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے وہ میری اسٹرینتھ ہے، وہی میری کامیابی ہے. تو ہمارا 4.5 لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر الحمدللہ ہو گئے ہیں. میری اس کا مطلب ہے میرے خاندان کی اسٹرینتھ 4.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے. اور جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے ہمیں یہ ویب ٹی وی شروع کیے، اور الحمدللہ ملینز میں ہمارے فالوورز ہیں. تو اچھا، اگلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ کانٹینٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہے تو بیٹا چھچور پن نہ ہو، بازیگری نہ ہو، چیپ تھرلز نہ ہو، جھوٹے فضول قصے کہانیوں سے پاک ہو، اس میں کوئی سینس ہو، اس میں کوئی پیغام ہو، اس سے آپ کو وہ ٹریگر کرے، موٹیویٹ کرے، انسپائر کرے، موبلائز کرے، ٹریگر کرے. کیا خوبصورت بات، خوبصورت کتاب وہ ہوتی ہے جو آپ کو بھی کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے.
آپ اپنے طور پہ اسی طرح میری کم از کم کوشش یہ ہے کہ لوگوں کو انڈیپینڈنٹلی بالکل آزادانہ طور پہ، خاص طور پہ ہماری جو یوتھ ہے، ہمارے جو بچے ہیں، وہ بالکل ہر طرح کے دباؤ سے آزاد ہو کے لاجیکل طریقے سے، جذباتی طریقے سے نہیں، ہمیں سنی سنائی ادھر ادھر تو لغ باتیں کرتے ہیں. یہ 90% جھوٹ پہ پل رہی ہیں ہماری نسلیں. یہ میں آپ کو دیانتداری سے بتاؤں، کچھ بھی نہیں، ہر بات سازش. میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا تو لمبے رونے ہیں یہاں. میری کوشش یہ ہے کہ سنسنی خیزی، چھچور پن بازی گری، چیپ تھرلز، ایمی قصے کہانیاں لغ بے بنیاد فضول. لرن ٹو ڈائسیکٹ. آپ کو تحریر پڑھتے ہو، کوئی کتاب پڑھتے ہو، تو دیکھو یہ لاجیکل بھی ہے یہ بات یا نہیں، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے. تو اس طرح کا میرے ون آف مائی ڈریمز ان مائی لائف. ہم تو چونکہ نہ کو بہت زیادہ محنتی بھی کیا ہونا ہے، اور کوشش یہی ہے کہ ہمارا جو سٹف ہے وہ انٹلیکچولی امپروو کر جائے. تھینک یو بیٹا بسمہ، تھینک یو.